السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ وقال تعالی فتول عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولكن لا تحبون الناصحین۔ عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ۔ قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ رواہ مسلم۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور ہمارا پروگرام دیکھنے والے محترم ناظرین و معزز خواتین، آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا عنوان ہے اسلام اجتماعی خیرخواہی کا دین ہے۔ خیرخواہی یہ ایک اردو لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص، ہمدردی اور وفاداری کا معاملہ کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مکمل ایک سنٹنس نہیں ہے، مکمل ایک جملہ نہیں ہے، یا ایک لائن یا ایک سطر کی عبارت نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ ہے، لیکن یہ اتنا جامع لفظ ہے جو تقریباً دین کے تمام شعبوں اور تمام حصوں کو شامل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ بیان فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف سے 2 جگہوں سے 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں ہم انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی تاریخ کا جائزہ لیں کہ خیر خواہی یا نصیحت اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، تو قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ تو گمراہ ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنی خیر خواہی کا ثبوت دیا، کیا کہا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تمہاری طرف رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں،
وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ پوری خیر خواہی کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں تمہارے متعلق اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسی باتیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں نے تم تک خیر و بھلائی کی باتیں پہنچا دی ہیں۔ اب اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو تمہاری شامت آنے والی ہے، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو عذاب آئے گا تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھیں، قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، اللہ کے پیغمبر تھے، قوم کو سمجھایا، توحید کا پیغام سنایا اور خیر و بھلائی کی باتیں بتائیں۔ قوم نے ان کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا، قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کے کفر، ان کے شرک اور ان کی بغاوت، ان کی سرکشی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بے غور و کفن قوم کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام لاشوں کے اس ملبے کے پاس آئے اور ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، میں نے پوری خیر خواہی کر دی تھی، لیکن ولکن لا تحبون الناصحین، تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو، تم نے مجھے کبھی اپنا خیر خواہ سمجھا ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اے میری قوم میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار شخص ہوں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش تقع فيها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح سے، کس شخص کی طرح سے ہے؟ اس بندے کی طرح سے ہے، اس آدمی کی طرح سے ہے جو آگ روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، اور پتنگے اس کو چراغ سمجھ کر، اس کو روشنی سمجھ کر اس کے ارد گرد ناچتے ہیں، اس آگ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ اس کے قریب کودنا، اس میں واقع ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ آگ جلانے والا شخص ان کو دور بھگاتا ہے، ان کو ہٹاتا ہے، کہتا ہے یہ چراغ نہیں ہے، یہ تو آگ ہے، اس کے قریب آؤ گے تو جل جاؤ گے، اس میں داخل ہوگے جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ مگر وہ پتنگے اس آگ جلانے والے شخص پر غالب آ جاتے ہیں، اس کی ایک نہیں سنتے اور جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا آخذ بحجزکم، لوگو میں بھی تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، تمہیں جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تم ہو کہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو ہم اور آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، تمام امتوں میں امت کے لیے سب سے بڑا خیر خواہ اور سب سے بڑا ناصح شخص اگر کوئی ہوتا تھا تو قوم کا نبی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ قوم کی ہلاکت پر انبیاء علیہ السلام کو بڑی خوشی ملتی تھی، نہیں، انبیاء علیہ السلام تڑپ جاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں ابھی ہم نے سنا نا، صالح علیہ السلام قوم کی تباہی بربادی دیکھ کر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تو تم کو پورا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، پوری خیر خواہی کر دی تھی، مگر تم نے مجھے اپنا خیر خواہ کب سمجھا؟ اگر تم نے مجھے اپنا خیر خواہ سمجھا ہوتا تو آج تمہاری یہ حالت اور تمہاری یہ درگت نہ ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، خیر خواہی، نصیحت،
یہ بڑا جامع لفظ ہے اور یہ ہمارے زندگی کے تمام معاملات کو شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں جو ہے پوری دینداری کو جمع کر دیا۔ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے، ہم کس کے ساتھ خیر خواہی کریں؟ آپ نے کہا اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ یہ ہے، یا اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لایا جائے، اللہ رب العالمین سے محبت کی جائے، اس کے احکامات سے محبت کی جائے، دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ ہی سے امید اور رجا ہو، دل میں اللہ کی عظمت کا احساس کرے۔ یہ اللہ رب العالمین سے خیر خواہی کا مطلب۔ اللہ کی کتاب سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید پر سچے دل سے ایمان لائیں، توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے معنی، مفاہیم اور مطالب پر غور و فکر کریں، حتی المقدور کتاب اللہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے پیغامات کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائیں، آپ کا احترام کریں، آپ کی شان میں گستاخی نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، کما حقہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے حکمرانوں کی باتیں مانیں، اگر وہ اسلام کے مطابق کسی بات کا حکم دے رہے ہیں ان کی اتباع کریں، اور ان کے اچھے اور بہتر کاموں کی سراہنا کریں، اس کی تعریف کریں، اچھے کاموں میں ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کا تعاون کریں، اور اگر کہیں کچھ غلط کر رہے ہوں تو اچھے انداز سے ان کو ان کی غلطی سے روکیں، ان کو خیر کا اور بہتر مشورہ دیں۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مسلمانوں سے محبت کریں، اور مسلمانوں کو بھلائی کا حکم دیں، ان کو برائیوں سے روکیں، اور ہمیشہ ان کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تو خیر خواہی کا مفہوم بآسانی ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، بڑی جامع حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور بڑے دل گردے کی بات ہے، آسان کام نہیں ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کو خوب ترقی ہو، ہمارا بزنس خوب بڑھے، ہمارے بچے ترقی کے مدارج طے کریں، ہر جگہ ہمارے بچوں کا نام روشن ہو، بچے بڑے ہو جائیں، ان کو بہتر سے بہتر رشتے ملیں، ہم کو کبھی بھی نقصان اور ناکامی اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارا ہر کام سب سے پہلے ہو جائے۔ تو جیسے ہم چاہتے ہم کو ترقی ملے، دوسروں کے بارے میں بھی ہمیں وہی خیال رکھنا چاہیے، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملہ اس کے الٹا ہے۔ کیوں الٹا ہے؟ ہمیں دوسروں کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، دوسروں کی کامیابی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، اور جیسے ہی ہم کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں فوراً دل میں طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنی جلدی ترقی کا آخر راز کیا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ضرور کچھ گڑبڑی ہے۔ ہم اپنی ترقی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کوئی ہم پر بری نظر نہ ڈالے،
کوئی ہمارے بارے میں کچھ نہ سوچے اور دوسروں کی ترقی کے بارے میں ہمارا اتنا برا اور اتنا گندا خیال. اگر اس ایک حدیث پر ہم عمل کر لیں تو ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوٹ گھسوٹ، چوری چماری، خیانت، بددیانتی اور اسی طرح سے رشوت خوری جیسی برائیاں اور جرائم عام ہیں، انشاءاللہ اس ایک حدیث پر عمل کرنے سے ساری اخلاقی اور سماجی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو خیر خواہی کیا ہے؟ جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی آپ پر اعتبار کرتے ہوئے، آپ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس مشورہ طلب کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو بہتر مشورہ دیں. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کل 6 حقوق بتائے. اس میں جو آخری حق ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب تم سے کوئی خیر خواہی چاہے، خیر کا مشورہ طلب کرے تو اس کو بہتر مشورہ دو. اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں میں. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بڑی ممتاز صحابیہ ہیں. ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، پورا معاملہ آپ کے پاس رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی عدت پوری کرنے کے بعد میرے پاس آؤ. عدت پوری ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک ابو جہم اور ایک معاویہ بن ابی سفیان. میں ان میں سے کس سے نکاح کروں؟ کس کو اپنی زندگی کے لیے سلیکٹ کروں؟ کس کو ہاں بولوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہانہ مشورہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا. کہا یہ دونوں تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں. کیوں مناسب نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی. کہا اما معاویہ فسعلوک لا مال لہ، جہاں تک معاویہ بن ابی سفیان کا معاملہ ہے یہ تو قلاش ہیں، ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، ان کا خرچ ان کے لیے مشکل ہے، تمہارا خرچ کہاں سے پورا کریں گے؟ لہٰذا یہ رشتہ تمہارے لیے بہتر نہیں. ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، مگر ان کے پاس مال ہی نہیں ہے. وَأَمَّا أَبُو جَهَمْ فَلَا يَدْعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، اور ابو جہم یہ اپنے کندھے سے لاٹھی اتارتے ہی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ضراب للنساء، عورتوں کو بہت مارتے ہیں، بات بات پر لاٹھی اٹھا لیتے ہیں مارنے کے لیے، لہذا یہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں. بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی ہے ہوا کثیر الاسفار، بہت زیادہ سفر کرتے، جب دیکھو تو سفر پر رہتے، تم کو وقت نہیں دے پائیں گے، تمہارے جذبات کا خیال نہیں رکھ پائیں گے، لہذا یہ رشتہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ ابو جہم اور معاویہ بن ابی سفیان دونوں رشتوں کو آپ نے فاطمہ بنت قیس کے لیے ریجیکٹ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا نام پیش کیا. آپ نے فرمایا فَانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، ایسا کرو اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، وہ تمہارے لیے بہتر رہیں گے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ تھوڑا ہچکچائیں، تھوڑی دیر کے لیے ناپسند کیا. ناپسند کیوں کیا؟ اصل میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بن حارثہ پہلے غلام تھے، بعد میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا. تو یہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے، اور عرب میں شریف گھرانے کے لوگ یا شریف گھرانے کی عورتیں غلام یا ان کے بچوں سے ذرا فاصلہ بنا کر رکھتے تھے.
ان سے رشتہ یا ان سے نکاح شادی وغیرہ پسند نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے تھوڑا ہچکچائیں، اور ان کا کلر بھی اتنا ویسا نہیں تھا جیسا یہ چاہتی تھیں، تھوڑا وہ جو ہے کالے کلر کے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اس لیے انہوں نے جو ہے جھجک محسوس کیا اور اس رشتے کو ناپسند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا انکحی اسامہ بن زید، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں تمہارے لیے خیر ہے۔ کہتی ہے میں نے ہاں کر دیا، میری شادی ہو گئی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ فجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے ڈھیر ساری برکتیں دی، بہت سارا خیر دیا اللہ نے۔ بعد میں ایسی ہو گئی کہ دیگر میری عورتیں، دیگر خواتین، عرب کی دیگر خواتین مجھ پر رش کرتی تھی، واہ کیا شوہر ملا ہے، کیا شوہر ملا ہے، اور میں خود کہتی تھی کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل نہ کرتی تو میں پچھتاتی تھی۔ میرے بھائیوں یہاں دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہانہ مشورہ دیا، تو اگر آپ پر کوئی بھروسہ کر کے، آپ پر اعتماد کر کے آپ کے پاس مشورہ طلب کرنے آئے اور اتفاق سے اس مسئلے میں آپ کو تجربہ ہو، آپ کو جانکاری ہو، تو اللہ کے لیے سامنے والا آپ کا دشمن ہی صحیح، آپ کے دشمن کا بیٹا ہی صحیح، آپ کے دشمن کے خاندان والا ہی صحیح، مگر اللہ کے لیے آپ اس کو خیر خواہانہ مشورہ دیں۔ یہ خیر خواہی کا بڑا اہم تقاضا ہے، اس مسئلے میں ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کی اہمیت دیکھیں آپ، جیسے صحابہ سے آپ نماز، روزہ، دیگر عبادات اور نیک اعمال پر بیعت لیتے تھے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت لیتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا۔ بیعت کیا مطلب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، آپ سے وعدہ کیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں ان کاموں پر قائم رہوں گا۔ کیا بیعت کیا؟ کہتے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں نماز برابر پڑھتا رہوں گا، نماز قائم کروں گا، نماز نہیں ترک کروں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، برابر زکوٰۃ اپنے مالوں سے نکال کر حق والوں کو پہنچاتا رہوں گا۔ تیسرا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ چنانچہ اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا پرامس اور جیسا وعدہ کیا تھا باقاعدہ پوری زندگی وہ اس پر کاربند رہے، اس پر قائم رہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے۔ اور ان کی زندگی کا ایک بڑا دلچسپ اور عبرت آموز واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو مارکیٹ بھیجا، کہا میرے لیے سواری کے واسطے گھوڑا خرید کر لے آؤ۔ غلام 300 درہم میں معاملہ طے کر کے ایک گھوڑا لے کر آیا، اور ساتھ ہی گھوڑا بیچنے والے کو گھوڑے کے مالک کو بھی لے آیا، چلو ہمارے آقا کے پاس، ہمارے مالک کے پاس گھوڑا لے لینا، قیمت لے لینا۔ وہ شخص آیا، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کتنے میں معاملہ طے ہوا ہے؟ کہا 300 درہم میں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ گھوڑا تو بڑا قیمتی دکھ رہا ہے، عمدہ ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، تیزی کے ساتھ بھاگنے والا ہے، اس کی عمر جو ہے ابھی کم ہے، یہ گھوڑا بڑا عمدہ ہے، اس کی قیمت اور زیادہ ہونی چاہیے۔ جانتے ہیں آپ، انہوں نے قیمت بڑھا کر 800 تک کر دیا
300 درہم کے بجائے 800 درہم دے کر جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے گھوڑا خریدا۔ ذرا غور کیجئے اس واقعے پر، یہ خیر خواہی نہیں تو اور کیا ہے؟ بعد میں دیگر اصحاب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہی حدیث سنائی، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیا تھا، میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ دیا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، آج کا زمانہ دیکھیں، آج کا دور دیکھیں، دوست و احباب ہوٹل میں چائے پینے جاتے ہیں، ہوٹل کے مالک کو، دکاندار کو پیسہ دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ جو ہے چھوٹی نوٹ کو بڑی نوٹ سمجھ کر گراہکوں کی گڑبڑ میں اور ان کی جلد بازی میں چھوٹی نوٹ کو بڑی نوٹ سمجھ کر اگر چینج اور چلر کچھ زیادہ واپس کر دیتا ہے تو بعض بے ایمان لوگ وہ زیادہ پیسہ اس کو ریٹرن نہیں کرتے، آہستہ سے خاموشی کے ساتھ جیب میں رکھ لیتے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، چلو یہ ہمارا ہو گیا، چلو یہ ہمارا ہو گیا۔ آج اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے، سماج میں، معاشرے میں کہیں کوئی بلڈنگ بک رہی ہے، کوئی زمین بک رہی ہے، کوئی پلاٹ بک رہا ہے، پہلے غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سرمایہ دار لوگ، بیچنے والا مجبور تو نہیں ہے، بیچنے والا پریشان حال تو نہیں ہے، اسے پیسے کی سخت ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر وہ سخت حاجت مند ہوگا، مجبور ہوگا تو اونے پونے اپنا مال بیچنے کی کوشش کرے گا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مجبوری میں اس کا ساتھ دینے کے بجائے، اسے فائدہ پہنچانے کے بجائے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے بجائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صحابہ اور موجودہ دور کی زندگیوں دونوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، زمین و آسمان کا فرق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو پھر اپنے سامنے رکھیے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، زندگی کے تمام معاملات میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر کے ساتھیوں کے ساتھ خیر خواہی کیجیے۔ آپ کسی دعوت میں شریک ہیں، کھانے کے دسترخوان پر ہیں، ٹیبل پر ہیں، ٹیبل کے ساتھیوں کا، دسترخوان کے ساتھیوں کا آپ خیال کیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہم اور آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سے معمولی باتوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک ٹیلر نے، ٹیلر کو عربی میں خیاط کہتے ہیں، ایک خیاط نے، درزی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا، میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ ٹیلر کھانا تیار کر کے لایا تھا، روٹی تھی اور سالن تھا، سالن میں کدو تھا، بھنا ہوا گوشت تھا، کھانا لا کر حاضر کیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدب من حوالی القصع، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سالن کے برتن میں کدو کے قطلے تلاش کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ آپ کا دوست اس کو گوشت زیادہ مل جائے۔ کھانے پینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا، اپنے صحابہ کا خیال کرتے تھے۔ آج کہاں ایک کہتے شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، دوسرے لوگ چاہے بھوکے اٹھ جائیں، لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ایسے موقع پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی حرکتیں دکھاتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔
میرے بھائیوں وہی حدیث پھر اپنے سامنے رکھیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھیے خیر خواہی کے تقاضوں میں سے ایک بہترین تقاضا یہ ہے کہ جب گرانی کا دور ہو، مہنگائی کا دور ہو، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو، کھانے پینے کی چیزوں کا ڈیمانڈ ہو، تو ایسے موقعوں پر جو لوگ سرمایہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے، جب چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوں تو ایسے دور میں سرمایہ دار لوگوں کو غریبوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر غور کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی مثال کو اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ مدینہ میں تمام کنوؤں کا پانی کھارا تھا، صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی میٹھا تھا، جو قبیلہ بنو غفار کے ایک یہودی کے قبضے میں تھا، جس کو بیر روما کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اس وقت پانی کی شدید قلت تھی، مسلمان میٹھے پانی کے لیے بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنایا، کہا جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم میں اس یہودی سے اس کنویں کو خرید کر تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا، تمام لوگوں کے لیے آزاد کر دیا۔ اب خود وہ یہودی بھی اسی کنویں سے پانی پیتا تھا، جو پہلے مسلمانوں کو اس میں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا، اب حالت یہ ہو گئی کہ خود مجبور تھا، وہ بھی اسی کنویں سے پانی پیتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، شام سے ان کا تجارتی قافلہ آنے والا تھا۔ اس وقت مدینہ میں غلے کی سخت ضرورت تھی، اور اس قافلے میں 100 اونٹ تھے۔ 100 اونٹوں پر لدا غلہ شام سے مدینہ آ رہا تھا۔ جب تجارتی قافلہ مدینے میں پہنچا، مدینے کے سرمایہ داروں کو، تاجروں کو، بیوپاریوں کو معلوم ہوا، بھاگے بھاگے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے گزارش کیا، کہا آپ غلہ ہم سے بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کتنا منافع دو گے؟ کہا ہم آپ کو دگنا منافع دیں گے۔ کہا بس اتنا ہی؟ تاجروں نے کہا ہم آپ کو 3 گنا منافع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا بس اتنا ہی؟ اب تاجروں کی اس کے آگے پہنچ نہیں تھی، خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا میں یہ غلہ ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کروں گا جو اس کا 10 گنا منافع دے گا۔ سارے تاجر پریشان ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے کہ مدینہ کے سب سے بڑے بیوپاری، سب سے بڑے تاجر تو ہم ہیں، ہمارے بعد ایسا کون بڑا تاجر آ گیا جو 10 گنا نفع دے کر ان کا مال خریدے گا، ان کا غلہ خریدے گا۔ کہا جاؤ ہمارے سے تو نہیں ہو سکتا، جاؤ جس کو چاہو اس کو بیچ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں 100 اونٹوں پر لدا غلہ اونٹوں سمیت اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے ذکر کیا کہ اس وقت مدینہ میں غلے کی شدید ضرورت تھی۔ یہ دین کے متوالے تھے، جن کے دلوں میں ایمان کا ذوق و شوق تھا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی ان کو ملی ہوئی تھی۔ 100 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ اونٹوں سمیت اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اور آج معاملہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے مہنگائی کے دور میں اناج کے تاجروں کو دیکھیے، غلہ اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، غلہ اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، قیمتوں کے بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں، سوچتے ہیں جب قیمتیں بڑھ جائیں گی تب نکالیں گے، خوب کمائیں گے، خوب اپنی جیبیں بھریں گے، خوب بینک بیلنس کریں گے،
ہم جو ہے کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو گنہگار قرار دیا جو غلے کو اسٹاک کر کے رکھیں اور ضرورت مندوں کے حوالے نہ کریں اور ریٹ کے قیمت کے بڑھنے کا انتظار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ خاطی ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہیں۔ تو ہم اسلام کی تمام تعلیمات پر غور کریں، ہمیں اسلام کی خوبیاں نظر آئیں گی کہ ہر ایک معاملے میں ہمیں خیر خواہی کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو سالن میں پانی بڑھا لیا کرو، سالن پکاؤ تو سالن میں پانی بڑھا لیا کرو۔ بعض روایتوں میں ہے اپنے پڑوسیوں کے یہاں کے افراد کا خیال رکھتے ہوئے سالن بڑھا لیا کرو۔ وتعاہد جیرانک، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ چھوٹے بڑے تمام معاملات میں خیر خواہی مطلوب ہے، اور اسلام ہمارا دین مذہب اسلام یہی خیر خواہی چاہتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی آپس میں خیر خواہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چاہے ہم بیچنے والے ہوں تب بھی بھلائی کا معاملہ کریں، ہم خریدار ہوں تب بھی ہم خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں، ہم کسی سے قرض لیے ہوں قرض کی ادائیگی میں ہم بھلائی کا معاملہ کریں، کسی کو قرض دینا ہو اس میں بھی ہم بھلائی کا معاملہ کریں۔ زندگی کے تمام معاملات میں ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام ہم سے خیر خواہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو جب کچھ بیچتا ہے تو بھی آسانی کرتا ہے، خریدتا ہے تو بھی آسانی کرتا ہے، قرض کا تقاضا کرتا ہے تو بھی آسانی کرتا ہے۔ بیچتا ہے تو بھی آسانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض دکانداروں کے یہاں آپ جائیں، مان لو کپڑا خریدنا ہے، 2-4 جوڑے کپڑے دکھا کر بیزار ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، اور وہ ایسے جملے استعمال کرتا ہے کہ گراہک ناراض ہو کر چلا جائے۔ پسند ہے تو لو، ورنہ دیکھیں گے ہم، اور کسٹمر کو دیکھنا ہے، ان کو بتانا ہے۔ ایسی باتیں، ایسی گفتگو کرتا ہے کہ ناراض ہو جاتا ہے سامنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر دکاندار کو صبر سے کام لینا چاہیے، استقلال سے کام لینا چاہیے، گراہک کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے خریدار کو بھی چاہیے کہ خریدتے وقت نرمی کا معاملہ کرے، لینا دینا کچھ نہیں ہے، گھنٹوں دکاندار کو پریشان کرنا ایسی بات ٹھیک نہیں ہے۔ بعض خواتین کے اندر یہ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، ایک ڈریس لینا ہوتا ہے اس کے لیے کم سے کم 20 ڈریس چیک کرتی ہیں، اور چیک کرنے کے بعد کہتی ہیں اداس کلر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہاں سے دوسری دکان کا چکر لگاتی ہے۔ اب بیچارہ دکاندار آدمی، اس نے 1 گھنٹہ دکھایا، اب آدھا گھنٹہ اس کو کپڑے سمیٹنے میں لگیں گے۔ تو یہ خریداروں کو تاکید کی جا رہی ہے خریدتے وقت جو ہے نرمی کا معاملہ کریں، اور ضرورت سے زیادہ چکانے اور بارگننگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر وہ آپ کو شریف سمجھ کر، معیاری گھرانے کا سمجھ کر آپ کے حساب سے اس نے قیمت لگایا ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ شریف لوگوں کو دیکھتے ہی بہتر ریٹ بول دیتے ہیں، کہہ دیتے بھائی ہم نے آپ کے لیے آپ کو دیکھ کر ریٹ مقرر کیا، متعین کیا، اور واقعتاً وہ اپنی باتوں میں صحیح بھی ہوتے۔ تو مسلمان کا مسلمان پر اعتبار ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی سے قرض کا مطالبہ کریں تو اس میں بھی نرمی کا معاملہ کریں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ دین کے تمام معاملات میں خیر خواہی مطلوب ہے۔ اگر خیر خواہی کو دین سے الگ کر دیا جائے تو دین کیا ہو جائے گا؟ دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حقیقت کو بیان کر دیا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے دین کی خوبیوں کو سمجھیں، اسلامی تعلیمات کی خوبیوں کو سمجھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان چیزوں کو اہمیت دیں،
اور اپنی زندگیوں میں، روزمرہ کی زندگیوں میں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان اس بات کا عہد کرے کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے حرکات و سکنات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ انشاءاللہ ہم ہر مسلمان کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں گے۔ عالم ہیں تو اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں گے، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم جو ہے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں گے، یا ہم جس بھی کاروبار میں ہیں ہم جو ہے اس کے ذریعے سے عام مسلمانوں کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اسلامی تعلیمات کی خوبیوں پر اپنی طاقت کے مطابق کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی خوبیوں کو سمجھنے اور ان اسلامی تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کی طرح سے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کے ساتھ تمام معاملات میں خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ اس معاملے میں ممتاز ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کی قدر فرمائے، دنیا و آخرت میں انہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کی اخلاقی اور سماجی برائیوں سے، دھوکہ، فریب، رشوت، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میں شیخ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شیخ نے موضوع سے جڑی کئی ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی ہیں۔ میں علی فلیسان اسلامک فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ نظام علی خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کچھ اعلانات کریں۔ ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب۔ زوم آؤٹ کو لگائیے، اس کو تھوڑا آپریٹ کر کے کھولو نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ تمام؟ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ والنٹیئرس کتنے ہیں جو اناؤنسمنٹ کرے تھے؟ 1 2 3 4 5 6 تقریباً۔ ہاں لائک بند کر دینا۔